3 محرم تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 5000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں جمع ہو چکا تھا۔ بظاہر یہ تعداد امام کی بے سر و سامانی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن یہ علی کے فرزند کی شجاعت کا روپ تھا یا ابن زیاد امام حسین کو اپنی قوت سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا کہ 72 افراد کی جماعت کے لیے 5000 کا لشکر ناکافی سمجھا گیا، اور فوری طور پر قادسیہ میں مقیم کوتوال کوفہ حسین بن تمیم کی سرکردگی میں راستے کی ناکہ بندی پر تعینات 4000 افراد کے لشکر کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی کربلا پہنچ کر عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ چونکہ یہ لشکر کربلا سے زیادہ دور نہیں تھا اور پہلے ہی حالت سفر میں تھا، اس لیے اسے کربلا تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی، اور 4 محرم کو یہ لشکر بھی امام کے مقابل سفارہ ہو گیا۔ ادھر ابن زیاد نے کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا اور خود شہر کوفہ سے باہر نکل کر نخیلہ کے مقام پر، جو کوفہ اور کربلا کے درمیان واقع ہے، خیمہ زن ہو گیا، اور کوفے سے تیار ہو کر آنے والے فوجی دستوں کو مختلف سرداروں کی سربراہی میں انتہائی تیزی سے کربلا کی طرف بھیجنے لگا، اور اس طرح یزید بن رکاب کلبی کے ہمراہ 2000، مسائر بن مزینہ مازنی کے ساتھ 3000، شیس بن ربیع کے ہمراہ 1000، حجار بن ابہر کے ساتھ 1000، عمرو بن الحجاج کے ساتھ 2000 کے لشکر یکے بعد دیگرے کربلا پہنچنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا میں کم سے کم 30,000 فوج کا اجتماع ہو گیا۔ ایک طرف جہاں شہر کوفہ کے گلی کوچے قتل حسین کے اہتمام کے لیے در و دیوار سے آدمی اگل رہے تھے، وہاں اس شہر کو دنیا بھر کی دائمی ملامت سے بچانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابن زیاد کی تلوار اور قید خانوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب انتہائی زبردست جاسوسی نظام اور ہر گلی اور ہر محلے پر پہرے کے باوجود امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ امام حسین کے ساتھ جان دے کر اس ذمہ داری کو پورا کریں جو ایک طرف تو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھی، اور دوسری طرف امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی۔ ایسے جانثار 1000 جتنوں سے کربلا پہنچے، کچھ تو امام حسین کے سفر کے دوران آپ کے قافلے سے آ کر ملتے گئے، جیسے عمر بن خالد الاسدی، سعد غلام عمر ابن خالد، مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب بن حجیر کندی اور یزید بن زیاد کندی وغیرہ۔ کچھ وہ تھے جو کوفے سے ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر نکلے، کیونکہ دوسری کوئی اور صورت کربلا تک پہنچنے کی نہیں تھی، اور کربلا پہنچ کر قوت اور حکومت کو ٹھکرا کر حق و صداقت کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں جابر بن حجاج تیمی، حارث بن عمراء القیس کندی، حلاس بن عمرو ازدی اور زہیر بن سلیم ازدی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ کوفے کے جانثاروں کے اس گروہ میں سب سے زیادہ نمایاں جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نہ راستے میں چونٹی کی طرح پھیلی ہوئی دشمن فوج کی پرواہ کی، نہ ابن زیاد کے عتاب سے خوفزدہ ہوئے، بلکہ جس طرح بھی ہوا چھپ کر لڑ بھڑ کر کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ گئے۔ ان فداکاروں میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، عبداللہ بن امیر کلبی اور امیہ بن سعد بن زید تائی سر فہرست ہیں۔ ہزاروں کے مقابلے میں آنے والے ان افراد کی تعداد بظاہر ناقابل بیان حد تک کم ہے، لیکن حسینی فوج کے لیے یہ فرد کتنے اہم تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی 72 شہداء کی جماعت میں کم و بیش 40 شہید کوفہ سے جان قربان کرنے آئے تھے، اور ان مددگاروں نے اس وقت تک بنی ہاشم یا امام حسین کے حجازی ہمراہیوں پر آنچ نہیں آنے دی جب تک کہ ان کی اپنی جان قربان نہ ہو گئی۔ چوتھی محرم کے واقعات کا ذکر ادھورا رہے گا اگر اس بات کا ذکر نہ کر دیا جائے کہ آج ہی عمر ابن سعد نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کر اتنے پیچھے چلے جائیں کہ دریا تک آپ کی رسائی ممکن نہ رہے۔ عرب کے صحراؤں میں پانی سے دوری موت کو گلے لگانے کے مترادف تھی، لیکن بلند مقاصد کے لیے زندہ رہنے اور جان دے دینے والے حسین کے لیے یہ مرحلہ کوئی دشوار مرحلہ نہ تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کو یقیناً اپنے جذبات پر قابو پانے میں شدید دشواری ہوئی ہوگی، لیکن حسین نے حصول امن کے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور دشمن کی خواہش کے مطابق اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا لیے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.